بوقار معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علی کل من ہوا ومحبوب مرجع لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی بنا است حسین، دی است حسین دی بنا است حسین، اور سرداد ناداد دست در دست یزید، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، کہ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اور جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اور کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری اسپیچ اور بیان حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، کیونکہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عرفہ ہے. دنیا میں لوگوں کے بے شمار نواسے ہوئے، لیکن یہ دونوں ایسے نواسے ہوئے کہ دنیا میں نہ آج تک کوئی ایسا نواسا پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. یہ ایسے نواسے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا. یہ مقام ہے، دیکھیں آپ
خود میرے آقا نے فرمایا اللہ میں اپنے نواسے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں منبر پر دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان، یعنی ایک موقع پر میرے آقا منبر شریف پر جلوہ کرتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی امام حسن کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے مسلمان کی دو جماعت میں صلح کرائے۔ یہ امام حسن کی شان، ان کا مقام تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شان ہے آپ کی، یہ مقام ہے آپ کا کہ ایسا نواسہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس کا یہ مقام ہو کہ وہ جنتی نوجوانوں کے وہ سردار۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں یہ کھٹکتی ہوگی ان بچوں کے جو چھوٹے ہیں یا ان بزرگوں کے جو بڑے ہیں کہ حدیث پاک میں تو یہ کہا گیا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو ہم تو چھوٹے ہیں کہ ہمارے سردار نہیں ہوں گے؟ ہم تو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو کیا ہمارے سردار نہیں ہوں گے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جب امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو پھر ہم تو بوڑھے ہیں، ہم تو بچے ہیں، کیا پھر ہمارے سردار نہیں ہیں؟ تو آپ کا جواب اس حدیث پاک سے آپ کو ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں نہ کوئی بوڑھا جائے گا نہ کوئی بچہ جائے گا۔ دنیا میں انسان کسی حالت میں تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اسے جوانی عطا فرمائے گا، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو امام حسن حسین انہی تمام جنتیوں لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو گویا کہ امام حسن کا مقام یہ ہے، امام حسین کا مقام یہ ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقام یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کے پاس دونوں آپ کے نواسے تھے، امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، دونوں نواسے آپ کے موجود تھے، اٹھائے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بھی بیٹے ہیں، بیٹے سے مراد یعنی میرے نواسے ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ ان کے دونوں یہ بیٹے ہیں۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما۔ میرا آقا فرماتے ہیں اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ۔ یعنی اس میں دیکھیں آپ میرے آقا نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی امام حسن سے محبت کرتا ہوں، امام حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور دنیا میں جو ان سے محبت کرے گا یعنی امام حسن امام حسین سے دنیا میں جو محبت کرے گا اے اللہ تو ان سے محبت کرنا۔ یعنی یہ بات یہ سمجھ میں آئی
کہ اگر آج ہم امام حسن حسین سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. تو گویا کہ امام حسن سے محبت کرنا اللہ کی محبت ہے، امام حسین سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت ہے، اور امام حسین اور حسن سے دشمنی رکھنا یہ اللہ سے دشمنی رکھنا. تو جو لوگ امام حسن کریمین سے محبت رکھتے ہیں، میرے آقا بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور جو لوگ دنیا میں امام حسن حسین سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، بغض و کینہ رکھتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے اور اللہ کے رسول بھی ان سے دشمنی رکھتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یزید کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں کہاں سے وہ حدیثیں گڑھ لاتے ہیں، کہاں کہاں سے وہ حدیثیں پاک لے آتے ہیں کہ پورے خاندان اہل بیت اطہار کا جو حال یزیدیوں نے کیا تھا وہ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس طریقے سے یزید کو جنتی ہونے کی بشارت سناتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. سوچنا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور دنیا میں جو لوگ امام حسن حسین سے محبت کریں اللہ تو بھی ان سے محبت کر. تو گویا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ جو لوگ قیامت تک حسنین کریمین سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جو لوگ امام حسن حسین سے دشمنی رکھیں گے اللہ بھی ان سے دشمنی فرمائے گا. تو ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، خلفائے راشدین سے محبت کرنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی محبت کریں اور اپنی اولاد کو بھی اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں. اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آگے ارشاد فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. میرا آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ سے اور ان دونوں شہزادوں سے، یعنی میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں شہزادے یعنی امام حسن حسین سے، وہ اباہما و امہما اور ان کے باپ علی سے اور ان کی ماں فاطمہ سے اگر محبت کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. سبحان اللہ. آپ سمجھے حدیث پاک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من احبنی وہ احب ہذین وہ اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. یعنی دنیا کے اندر جس نے مجھ سے محبت کی، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں شہزادے امام حسن حسین سے محبت کی اور ان کے والد حضرت علی سے محبت کی اور ان کی ماں حضرت فاطمہ سے محبت کی، تو آگے میرے آقا فرماتے ہیں فی درجۃ یوم القیامہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. تو اگر ہم ان کے والدین سے محبت کرتے ہیں، نواسے رسول سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارا درجہ اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت حسنین کریمین سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، ان کی نقش قدم پر چلنا چاہیے. بہرحال میرا یہ پورا اسپیچ ٹاپک جو ہے مجلس میں ہوتا ہے، لیکن مختصر آپ یوں سمجھیں کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عرفہ ہے. لیکن آپ جب دیکھیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت جو سنبھالی تھی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی تھی. لیکن 6 مہینے 6 منتھ انہوں نے خلافت کا کام سر انجام دیا، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ جنگ و جدال پر نمبر آ گیا تھا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جنگ ہو، کسی طریقے سے فتنہ فساد پیدا ہو. تو آپ نے 6 مہینے کے بعد جو ہے خلافت سے آپ دستبردار ہو گئے، آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جو خلافت آئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں. یہ صحابی رسول ہے، یہ کاتب وحی ہیں،
ان کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے. ان کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پر قرآن کی آیات جب نازل ہوتی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآنی آیات کو لکھتے تھے. اس لیے ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، وحی کے لکھنے والے. وحی کو لکھتے تھے، یہ قرآن کی آیت کو لکھتے تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کا جو بیٹا تھا یزید، پلید، ملعون، مردود، یہ جو شخص تھا، ظاہر سی بات ہے باپ کے بعد بیٹے پر جب خلافت آئی تو اب اس نے جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے میری بیعت کو قبول کریں، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر خاندان رسول نے میری بیعت کو قبول کر لیا تو سمجھیے سب نے قبول کر لیا، اور اس خاندان نے میری بیعت کو قبول نہیں کیا تو پھر کوئی بھی لوگ میری بیعت کو قبول نہیں کریں گے، میری بیعت کوئی معنی نہیں رکھے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے خط لکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خط لکھا کہ آپ میری بیعت کو قبول کر لو. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید، پلید، ملعون، مردود یہ کلمہ گو تو ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے حضور کا، لیکن یہ ظالم بھی ہے، یہ جابر ہے، یہ بدبخت ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ساری جو حرکتیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور امام حسین کا ہاتھ مبارک یہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ناپاک اور ایک گناہگار کے شخص کے ہاتھ میں آپ بیعت کو قبول کر لیں. آپ نے انکار کیا، لیکن جب اس نے زیادہ تشدد کیا تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو مدینہ طیبہ آپ کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ اس کا پریشر تھا کہ کسی طریقے سے حسین کہ خاندان والے بیعت کو قبول کر لیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک نااہل، ظالم و فاسق و فاجر، شرابی اور زانی کے ہاتھ میں بیعت قبول نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اتنا بدبخت تھا، بے نمازی تھا، جانوروں کو آپس میں لڑاتا تھا، ریچھوں اور بندروں کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، محرمات کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز قرار کر دیا تھا. اس خبیث یزید نے اپنے دور حکومت میں زمین کے اندر اتنا فساد برپا کیا تھا کہ مکہ شریف کے اوپر جو خلاف تھا، خانہ کعبے اوپر جو خلاف تھا، اس نے اپنی خلافت کے زمانے میں، اپنی حکومت میں اس نے اس خلاف کو جما دیا تھا. اور اس نے مدینہ طیبہ کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی تھی. اس ظالم بدبخت نے وہاں گھوڑے بنوائے تھے مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ میں، اور مدینہ شریف کی جو پاک صاحبزادیاں تھیں اس نے اپنے نوجوان، اپنی فوجی کو عام کر دیا تھا. اس نے وہ گھوڑے بندے، انہوں نے مسجد نبی کے اندر وہ ناپاکی کی. یہ حالات تھے اس کے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مجبور ہو گئے کہ مجھ پر یزید دی اور یزیدیوں نے مجھ پر سختی کی ہے، تو پھر آپ نے مدینہ طیبہ سے آپ نے سفر شروع فرمایا. آپ نے کہا میں مدینہ طیبہ نہیں رہوں گا. آپ نے اپنے اہل خانہ کو لیا، اپنے جو بھی آپ کے بھتیجے، بھانجے، رشتہ دار تھے سب کو آپ نے لیا اور آپ مکہ کی طرف آپ روانہ ہوئے. آپ نے کہا میں یہی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ یزید اتنا کمینہ تھا. اگر حسین مدینہ میں رہتے تو پھر یزید وہیں لڑائی شروع کر دیتا، اور حسین نہیں چاہتے تھے کہ شہر مدینہ میں کوئی خون خرابہ ہو، کوئی جنگ ہو. یہ ادب تھا کہ حسین ادب بتا رہے تھے. آپ نے شہر مدینہ کی ادب کی خاطر اپنے وطن عزیز مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے آپ مکہ کی طرف آپ نے رخصت سفر فرما لیا. آپ جب مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع سے آپ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟
کہا میں مکہ مکرمہ کا میرا ارادہ تھا. تو اس نے کہا حضور جو کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کے بابا جان حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے. ایسا کریں آپ کہ آپ کوفہ کا سفر آپ روانہ کر دیں, آپ وہاں کا ارادہ فرمائیں. لیکن جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے کچھ اور آپ کے اہل خانہ تھے, انہوں نے کہا اگر ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ کوفی جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ بے وفائی کی ہے, ان پہ یقین نہیں کر سکتے ایسے آپ. ایسا کریں پہلے آپ کسی انسان کو بھیج کر کے کوفہ کے حالات معلوم کریں کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں, آخر وہ لوگ ہم سے چاہتے کیا ہیں, ان کا دل, ان کا ارادہ کیا ہے, ان کی زبان کیا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام اہل خانہ اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے مشورہ کر کے آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو آپ نے کوفہ بھیجا کہ جاؤ آپ کوفہ جاؤ, کوفہ کے حالات دیکھو, وہاں کے لوگوں کے دلوں کا ارادہ کیا, وہ آخر کیا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں کسی غیر کے ساتھ ہیں, ان کا رویہ کیا ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا بہت اچھے طریقے سے. استقبال کرنے کے بعد سب طرف سے مرحبا مرحبا کی صدائیں آ رہی تھی اور وہاں کے تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کے دست پر بیٹھ گئے جب آپ وہاں پہنچے. لیکن جب یہ معلوم ہوا کسی طریقے سے یزید کو کہ حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے کوفہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے, اور کوفہ کے لوگوں نے امام مسلم کے 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے, تو جب یزید نے یہ دیکھا کہ اگر ایسا رہا تو پھر کوفہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے, تو اس نے کیا کیا, اسی نے وہیں سے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر بنا دیا کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد کوفہ کے لوگوں پر سختی کرنا, اور جو بھی انسان امام حسین کا ساتھ دے گا, مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا, تو ان کو دھمکانا, ان پر ظلم کرنا اور کوشش یہ کرنا کہ وہ امام حسین اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے. جب یہ اس نے سختیاں کی جو نیا گورنر تھا ابن زیاد, تو پھر حالات یہ بنے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز مغرب پڑھائی تو اس وقت میں کئی ہزار لوگ نماز مغرب کی جماعت میں شامل تھے. لیکن جب آپ نے نماز مغرب کا جب سلام پھیرا تو حالات یہ تھی کوفی آپ کی جماعت میں شریک نہیں تھا. سب ڈر کے مارے اور یزید کے ظلم ستم کی وجہ سے سب نماز چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. جب یہ حالات دیکھے تو حضرت مسلم بن عقیل نے سمجھ لیا کہ اب کوفہ والے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کوفہ والے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اس وقت کے حالات اب آگے کس طریقے سے ہوئے, آگے کا سفر جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طریقے سے خط لکھا کہ یہاں کے حالات اب بہتر نہیں ہیں, لہذا آپ یہاں کا ارادہ آپ بدل دیجیے. اور وہاں جو عبداللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اس نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا. یہ اس نے پورا پروپگنڈا کیا. اب اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست و احباب عزیز و اقارب تھے ان تمام لوگوں نے پھر کربلا کا سفر شروع کیا. اب کربلا کا سفر کیسے شروع کیا اور کس کس جگہ سے آپ کربلا پہنچے اور کس طریقے سے پہنچے اور وہاں شہادت کس طریقے سے ہوئی اور شہادت کا وہاں کس طریقے سے وہ شہادت کربلا کے اندر موجود تھی, انشاءاللہ وہ ہم 10ویں عاشورہ کے لیے انشاءاللہ وہ ہم پورا واقعہ تاریخ کے حوالے سے ہم بیان کریں گے. اب دیکھیں آپ کہ 10 عاشورہ جو ہوگی اب ہمیں اس میں کرنا کیا, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا, عاشورہ کہا جاتا ہے
10 محرم حرام کو، 10 محرم حرام کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے میں اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب رمضان شریف کا روزہ اس امت پر جب فرض نہیں ہوا تھا تو عاشورہ کا روزہ رمضان شریف کی روزہ فرض ہونے سے پہلے واجب تھا. یعنی جب رمضان شریف کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے صحابہ جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. وہ بھی ہمارا ایک باقاعدہ ٹاپک ہے انشاءاللہ. وہ 9 محرم حرام کو مجلس میں ہم پورا ٹاپک عاشورہ کے موقع پر ہم بیان کریں گے کہ اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اور عاشورہ کے دن کوشش یہ کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے آپ جو ہے وہ سبیل لگائیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں. اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشان کو دور کریں. اور ایک حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان عاشورہ کے دن اپنے گھر پر اچھا کھانا بنائے، اچھے پکوان بنائے اور اپنی بچے بیویوں کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس عاشورہ کی دن کی فضیلت کے صدقے میں پوری سال اس کے گھر میں، اس کے رزق میں برکت و رحمت عطا فرمائے. تو یہ عاشورہ کی برکت ہے. کوشش کریں خود بھی کھائیں، اپنے پڑوسیوں کھلائیں، سبیل لگائیں، حلیم بنائیں، بریانی بنائیں، شربت اور چائے کا انتظام کریں. یہ سب صدقہ جاریہ ہے. سب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاح ثواب کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کریں، کیونکہ اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اصلاح ثواب ہے. اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو 10ویں محرم حرام ہوگی وہ ہماری آخری مجلس ہوگی اور اس میں بعد نماز عصر مغرب تک مجلس ہوگی، پروگرام ہوگا. فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا بہت شارٹ مختصر تاریخ وہ بیان کی جائے. اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد یہیں پر آپ تمامی حضرات جو آئیں گے ان کے لیے حلیم کا انتظام کیا گیا ہے، لنگر حسین کا انتظام کیا گیا ہے. تو آپ آئیں، تشریف لائیں. تمامی اسلامی بھائیوں کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، آپ اس میں شرکت کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اب ان کا جو ایگزام کی تیاری چل رہی تھی، اس وجہ سے بہت بچے آ نہیں پا رہے تھے، ایگزام کی تیاری کر رہے تھے. لیکن ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اب ان کا ایگزام ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد چھٹی پر جائیں گی. تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو بھرپور وقت دیجئے تاکہ مدرسے اور مکتب کا جو ٹائم ہے وہ پھل طریقے سے اس وقت میں آ کر کے اسلامی تعلیم قرآن و حدیث کو وہ سیکھ سکیں. ہمیں افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 6-7 گھنٹہ اپنے بچوں کا اسکول میں دیتے ہیں، 1, 1.5, 2, 3 گھنٹہ ہم ٹیوشن میں دیتے ہیں، لیکن ہمارا مدرسہ 1 یا 1.5 سوا گھنٹے کا ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اس میں داخل ہونے کی ہم کوشش نہیں کرتے. ہم اسکول بھیجنے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان سے منتیں کرتے ہیں، ٹیوشن بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے، جب قرآن و حدیث کے سیکھنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم لوگ خود بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ہمارے بچے بھی سست پڑ جاتے ہیں. اس لیے خدا را ایسا نہ کیجئے. یہ قرآن و حدیث کی جو تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ ایک عالم، ایک حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے، کتنا مالدار کیوں نہ ہو جائے، کتنا پڑھ لکھ نہ جائے، لیکن اس کا مقام اتنا نہیں پہنچ سکتا جتنا مقام ایک حافظ قرآن کا، ایک عالم دین کا مقام ہے. اس لیے اگر ہمیں اپنا دین، اپنا ایمان اگر بچانا ہے تو ہمیں خود بھی سیکھنا ہوگا
اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہوگا. ہمیں خود بھی اسلامی تعلیم، دینی تعلیم سیکھنی ہوگی اور ہمیں اپنی اولادوں کو بھی سکھانی ہوگی. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں جان پائیں گے اور ہماری اولادیں یہ نہیں جان پائیں گی کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، وضو غسل کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، قرآن مجید کس طریقے سے پڑھا جاتا، نماز روزے کے مسائل کیا ہیں، نماز جنازہ کے مسائل کیا ہیں، غسل کس طریقے سے کیا جائے گا، قبر کیسے کھودی جائے گی، مردے کو کیسے دفن کیا جائے گا، مردے کی نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی، نہ ہم جان پائیں گے اور نہ ہماری اولادیں جان پائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میں بات آپ سے کروں گا، آپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو خود بھی تعلیم دیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہمارے بچے علم دین حاصل کریں. میرا آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.